رسولہ الکریم اما بعد، میری محترمہ مائیں بہنیں، اللہ پاک نے ہم تمام کو بہت اونچی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے دین کی محنت کے ساتھ اور پوری انسانیت میں کیسے دین آ جاوے، اللہ کے احکامات آ جاوے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر کچے پکے مکان میں اللہ پاک داخل فرما دے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی زندگی آخرت کے اعتبار سے کیسے کامیاب ہو جاوے، ان تمام فکروں کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم، اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ پاک ہم تمام بہنوں سے اور ہمارے بھائیوں سے اللہ کے دین کی محنت کا کام کرا رہا ہے۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے اور انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے اوپر اتارا ہوا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اس امت کے ذمے اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ جیسے نبیوں کے آنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں باطل کو ختم کرتا تھا اور حق کو غلبہ نصیب ہوتا تھا، ہر آدمی اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اپنے زمانے کے نبیوں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کر اپنی آخرت کو آباد کرتے تھے۔ اب چونکہ نبی تو نہیں آئے، خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بنایا ہے، لیکن کار نبوت والا کام قیامت تک چلے گا، اور جو مقصد انبیاء علیہ السلام کا ہوتا تھا وہ مقصد آج بھی باقی ہے، اور اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی دیتے ہیں۔ ہمارے شہر، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک آج سے 50-60 سال پہلے کی حالت کیا تھے؟ آج ماشاءاللہ کتنی رونق ہماری زندگیوں میں اللہ پاک نے داخل فرما دی، پردے کا اہتمام آ گیا، بچوں کو اللہ پاک نے حافظ اور عالم بنائے، ہمارا لباس، ہماری شادیاں، ہمارا رہنا سہنا اور ہمارے طور و طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آنے شروع ہو گئے۔ یہ ہماری دعوت کی مبارک محنت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک نے اس محنت میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا، اس وقت کے اندر 360 معبودوں کی عبادت ہوتی تھی۔ بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ آدمی کا کپڑے بدلنا، آدمی کے مکان کا بدلنا، آدمی اپنے شہر کو بدل دے، اپنے ملک کو بدل دے، لیکن ایک آدمی اپنے عقیدے اور مذہب کو بدل دے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جس کو قرآن نے اس انداز کے اندر بیان کیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور ایک اکیلے اللہ کی پرستش کی دعوت دیتے تھے، تو کفار مکہ جواب میں یوں کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات۔ لیکن محنت کے نتیجے پر محنت ہوتی چلی گئی، قربانی دیتے چلے گئے، صحابہ اور صحابیات بلکہ صحابہ کرام کے بچے بھی قربانی کے میدان میں اپنا آپ کو پیش کرتے چلے گئے،
جس کے نتیجے پر چند سال کے بعد اللہ پاک نے شرک کو، بدعت کو، باطل کو اور بت پوجا کو، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتری، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک تو ناپاک ہے اور اس سال کے بعد حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ پورے حدود حرم کو اور مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے باطل سے اور شرک سے اور تمام خرافات سے اللہ پاک نے پاک کر دیا۔ اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت میں یہ طاقت رکھی ہے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے کندھے پر بسترے اٹھوا کر گلی در گلی، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر اور علاقے در علاقے اور اقلیم در اقلیم، ایک ملک سے دوسرے ملک آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتے ہو، کیا مقصد ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے قیامت تک ہم تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور ہماری ایمانیات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، رہنا سہنا اور ہماری اخلاقیات والی زندگی کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ گئی؟ کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 25 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ بہت نفع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ کام ابھی بہت باقی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اس وقت کے اندر کہ ماشاءاللہ کام کو 50-60 نہیں بلکہ 70-80 سال ہمارے یہاں گجرات میں ہو گئے۔ اب یہاں 70 سالہ زندگی کے اندر کیا 100% نماز زندہ ہو گئی؟ یہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں بہنیں صرف 6 نمبر کا مذاکرہ اور تعلیم کا حلقہ کر کے وما علینا الا البلاغ کہہ کر نہ چلے جاوے، بلکہ اس بات کی فکر، اس بات کی کڑن، اس بات کی بے چینی، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا لعلک باخع نفسک، اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کتنی ہوتی تھی، آپ صبح سے نکلتے تھے، شام کے وقت میں آتے تھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے غبار آلود ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں داعی بنا دے اور داعیانہ صفات سے متصف کر دے، تو ہماری فکریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں والی ہونی چاہیے۔ ہماری بے چینی، ہمارے اندر کی قرب، ہمارے اندر کے جذبات، ہمارے اندر کی نیتیں یہ ہونی چاہیے، اے اللہ ہماری اس بستی میں رہنے والے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ 100% اللہ کے احکامات پر کھڑا ہو جاوے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں آ جاوے، اور 100% نماز زندہ کرنے کی یہ محنت ہے، بلکہ 100% دین زندگیوں میں آئے گا۔ لیکن ابتدا میں نماز کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک پہلے عبادت کو زندہ کریں گے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پورے حلقے میں، ہمارے پورے مسجد میں، ہمارے پورے علاقوں میں
کتنے بالغات ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنی بالغات عورتیں ہیں، کیا 100% ان کی زندگی میں نماز آ گئی؟ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جاوے اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر کی ہو جاوے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے دنیا میں روزی کموانا نہیں چاہتے بلکہ روزی تو اللہ پاک دیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے وہ ماحول تیار کر کے دیا تھا۔ 100% مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، یہ سب کے سب نماز پر کھڑے ہو گئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ منافقین کہ جن کی زبان میں تو کلمہ ہوتا تھا اور دل میں نفاق ہوتا تھا، ان منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اکیلے گھر میں نماز پڑھے، وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول مسجد میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بھائی سلیمان نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ پھر گھر گئے، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور ان کے والدہ کو پوچھا، آج فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے آپ کے بیٹے؟ کہنے لگی کہ پوری رات عبادت میں تھے اور فجر اپنے گھر میں نماز پڑھ کے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بہتر یہ ہوتا کہ یہ فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے اور پوری رات اپنے گھر میں سوتے۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ 100% اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم تمام کو پورا ہفتہ فکر کرنی پڑے گی۔ صرف ہمارے اجتماع کا دن یا ہماری کوئی ایسے جوڑ ہو جاوے ان دنوں میں ہم تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، نہیں، ہماری رات دن کی محنت یہ ہونی چاہیے اور نتیجہ برآمد ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سالہ، لیکن آپ کی زندگی میں ایسا ماحول بن گیا تھا، ایک عورت بھی ایک مرد بھی بغیر نماز کے نہیں رہتے تھے، ایک عورت بغیر پردے کی زندگی نہیں گزارتی تھی۔ 100% سچائی کا ماحول تھا، 100% اللہ کے احکامات ان کی زندگیوں میں تھے۔ پردے کی آیت رات کو 12 بجے اتری اور فجر کی نماز میں سب کے سب بہنیں پردے کے ساتھ آئی۔ شراب کی حرمت کی آیتیں اتری، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اللہ کے احکامات کی عظمت کو بٹھایا تھا کہ وہ شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ پاک کی طرف سے حرام ہو گئی اور شراب کی حرمت کی آیت اتری تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسی شراب بہتی تھی جیسے بارش کے زمانے میں ہمارے گلیوں میں پانی بہا کرتا ہے۔ اللہ کرے میری محترم مائیں بہنیں، ہماری اس پرانے اور ہماری کام کرنے والوں کی بہنوں کی جوڑ کے ذریعے سے ہمارے کام میں ترقی ہونی چاہیے، ہماری فکروں میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے جذبات بننے چاہیے، ہماری زندگی آخرت کی بننی چاہیے، ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں کیسے پھیلایا جاوے اس کی فکریں ہونی چاہیے۔ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت یہ تھی، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی پیشانی کجاوے سے لگ رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، ایک اکیلا اللہ ہی نے کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ پاک نے اکیلے دشمنوں کو شکست دی، لیکن کرنے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی کی۔ لیکن سبب کے درجے میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی میں آپ نے کبھی چین نہیں لیا، بلکہ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سفر ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 27 سفروں میں ساتھ تھے۔ اندازہ لگاؤ آپ کا اس وقت کے اندر کتنی ذمہ داری، آپ امامت کر رہے ہیں، آپ امت کو دین پہنچا رہے ہیں، آپ قبائل کو دعوت دے رہے ہیں، آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے دشمن بن کر لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کے قائد اور سپہ سالار بن کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کی آخرت کی زندگی کیسے بن جائے اس کی فکروں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو گزارتے چلے گئے۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ہم پورے ہفتے میں دعوت کی محنت کے ساتھ چلے۔ روزانہ ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب جو پڑوس کے تھے رحمت اللہ علیہ، وہی فرماتے تھے روزانہ کم سے کم 25 بندوں کو دعوت دینی چاہیے، 25 بندوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اعمال میں کامیابی اور بدعمالی میں نقصانی کا یقین دلانے کی بات بتلانی چاہیے۔ 25 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ایسے 25 بندوں کو روزانہ سمجھانا چاہیے۔ بھائی عبد الوہاب صاحب اپنے ایک بیان کے اندر 250-300 مرتبہ اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایک عمومی فضا بنانے کی ضرورت۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اے نبی جب اعلان کرو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بلاتا ہوں۔ ہمیں اس دعوت کی محنت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ حالات ایسے ہیں، 14ویں-15ویں صدی ہے، نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اللہ پاک نے فرمایا ہم دنیا میں دین اسلام کو غلبہ نصیب کریں گے۔ اس لیے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو پورے یقین کے ساتھ ادا کریں۔ علی بصیرۃ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، اور پورے یقین کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10-12 سالہ زندگی کی محنت پر اللہ پاک نے پورے مکے کی اور مدینہ منورہ کی سرزمین کو کیسا پاک کر دیا، اور اللہ پاک کی طرف سے آیت آ رہی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ لوگ حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو موقع دیا ہے۔ پھر ہماری اپنی ذاتی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت دے اور عمل نہ کرے، اس سے بھی دنیا میں ہماری دعوت پوری طریقے سے نہیں چلے گی، اس لیے کہ دیکھنے والے ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے گھریلو زندگی، ہمارے اپنے بچوں کی شادی بیاہ، ہمارے اپنے بچوں کی رخصتی، ہماری خوشی اور غمی کے دن، ہمارے اپنے لباس، ہمارا اپنا گھر کا ماحول، ہمارے اپنے سادگی والی زندگی۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی کو بنایا ہے، صحابیات نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ صحابیات کے بچے، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے، انہوں نے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنی تمام چیزوں کی قربانی دی ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی اس وقت کے اندر ماشاءاللہ نمونہ بن کر چلے، ہمارے اپنے نماز کی حفاظت ہو، ہمارے اپنے پردے کی پوری حفاظت ہو، ہمارے گھروں میں سادگی والا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے،
ہمارے گھروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے کے مشورے اور چرچے ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے قربانی دینے کے جذبات بنے. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہمیں بنانا پڑے گا. جب اپنی ذاتی زندگی بن جائے گی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں داخل کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے. ہم شکر گزار بندے بنے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی دعوت کی مبارک محنت آگے بڑھتی رہی اور جتنا دنیا میں دین پھیلتا رہا اور جتنا اللہ کے احکامات آتے رہے اور امت میں جتنی استعداد اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنتی چلی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی نہیں کی، بلکہ آپ کا جگنا بڑھ گیا، آپ کی عبادت بڑھ گئی، آپ کی سخاوت بڑھ گئی، آپ کی دعوت کی محنت بڑھ گئی، آپ کی محنت بڑھ گئی. اور پوری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما عبدناک حق عبادت، جیسا عبادت کرنے کا حق ہے ایسا میں نے اللہ تیری عبادت نہیں کی. اس لیے میرے محترم مائیں بہنیں، اللہ پاک نے ایک بڑا عجیب کام دیا ہے اور اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا. هو اجتباکم، ہم کو چنا ہے، اللہ نے ہم کو پسند کیا ہے. ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کتنی مستورات تھی، کتنی تعلیم کرانے والی، کتنے مذاکرے کرنے والی بہنیں، لیکن اللہ پاک نے ہم کو انتخاب کے ذریعے سے ہمیں قبول کیا ہے. تو ہمیں ایک تو یقین ہونا چاہیے، دوسری شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے، تیسرا اپنی ذاتی زندگی ہماری صحیح ہونی چاہیے. آس پاس میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے والوں کے درمیان کے اندر ہم رحم کا، محبت کا اور عطا اور سخاوت کا معاملہ کریں. ہم لوگوں کی تکلیفوں میں اور لوگوں کی پریشانی کے وقت کے اندر کام آوے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی دن کے اندر کتنے ہزار یا 1,00,000 درہم آئے. وہ صبح سے لے کر شام تک کسی بیوہ کو، مسکین کو، غریب کو، یتیم کو دیتی چلی گئی اور اپنے تمام جتنا مال تھا یہ سب کے سب لگا دیا. اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھا. دنیا سے بے رغبتی کی حالت ایسی تھی کہ سب کچھ لٹا دیا. اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے. اس لیے ہم اپنی ذاتی زندگی کو سنواریں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں دنیا سے بے رغبت ہو کر چلے. ہم دنیا میں مال کے لیے اور ہم دنیا میں کرسی کے لیے اور ہم دنیا میں آپائیں بننے کے لیے، ہماری واہ واہ کرانے کے لیے ہم دنیا میں کوئی کام نہ کریں. اللہ پاک نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے. کوئی ہمیں پہچانے نہ پہچانے، لیکن وہ رب تو ہمارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے. ہم نے اگر کسی غریب کی، بیوہ کی، مسکین کی، یتیم کی اگر ہم نے کوئی مدد کی ہے، اگر ہم نے کسی کا کلمہ صحیح کرا دیا، ہم نے کسی کی تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں بھیج دیا، ہم نے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کا ثبوت دے دیا، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ پاک ماشاءاللہ ہماری اپنی آخرت بنائیں گے. اور اس دن اللہ پاک کے یہاں جو بدلہ ملے گا وہ تو اخلاص والے عمل کا ہی ملے گا. یوں فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دیا ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا، آدھی کھجور اگر کسی نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دی ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے. اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دیا لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کرانے کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے
اللہ میری تمہاری حفاظت کرے۔ اگر ہمارے عمل بھی ہوئے لیکن ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ہمارے عمل کالعدم ہو جاتے۔ بعض نماز پڑھنے والوں کی نماز یوں کہتے ہیں کہ اپنے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جاتی، کیا بات ہو گئی؟ بعضوں کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے واپس کر دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سبق اس لیے ہے کہ ہم کام کرنے والی بہنیں ہیں، ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان تو قسم کھا کر آیا ہے لَأَخُذَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس لیے ہماری زندگی میں تقوی ہو، ہماری زندگی میں توکل ہو، ہماری زندگی میں قناعت ہو، ہماری زندگی میں آخرت کا استحضار ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقصد بتلایا کہ صحابہ کرام کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ کہیں مسلمانوں کی جماعت گئی اور بہت بڑا ملک تھا اور اس کا سونے کا تاج کسی ایک مسلمان کو ملا، انہوں نے جا کر بیت المال میں رات کے وقت میں رکھ دیا۔ امیر صاحب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام نہیں بتلایا اور کیا کہا، میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرے نام کو بخوبی واقف ہے، میرے کو اپنا نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ تو میری ہر چیز کو جاننے والا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، یہ جو داعیانہ صفات ہے کہ جس کی برکت سے ماشاءاللہ ہم تو مر مرا کر قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے میدان کے اندر کتنی بڑی آخرت کے بننے کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائیں گے۔ کچھ کارگزاری دنیا میں آتی ہے، باقی بہت سی کارگزاری تو آخرت میں آئے گی۔ تمہاری محنت پر یہ تقوی آیا، تمہاری محنت پر پردہ آیا، تمہاری محنت پر لوگوں کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع ہوا۔ ہمیں تو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ 100% پورا دین آ جاوے اور پورے دین میں سب سے بڑا رکن نماز، 100% تمام گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو جاوے۔ ابھی تک ہمارے حلقے میں، اگر ہمارے حلقے میں مان لو کہ 1500-2000 مکان ہے، کیا ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا؟ ہر گھر میں اللہ اس کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کے مذاکرے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی شکل میں شروع ہو گئے؟ آج مادیت کا دور ہے اور دنیا سے ہونے کا یقین ہے، اس کے مقابل کے اندر اللہ سے ہونا، نماز کے ذریعے سے مسائل کا حل ہونا اور تقوی و طہارت کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمتوں کو اتارنا، یہ جب تک کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع نہیں کریں گے وہاں تک ہمارے گھروں میں دینی لائن کے مذاکرے زندہ نہیں ہوں گے۔ ایک تو دینی لائن کے مذاکرے زندہ کرنا ہے، دوسرا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس تعلیم کے حلقے کی برکت یہ ہوگی کہ جن سوراخوں سے ہمارے گھروں میں بے دینی آتی ہے، اللہ پاک اس تعلیم کے عمل کی برکت سے ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ ماشاءاللہ ہماری بہنوں میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے کام کرنے والوں کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا، لیکن ہماری بہت سی بہنیں ہماری اجتماعی تعلیم میں نہیں آ رہی۔ اب ان کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ کیسے شروع ہو؟ اب اس کی تدبیریں سوچے، اس کے لیے دعوت دے، ان کو بلا کر پیار محبت سے اس کے فضائل بیان کرے، ہدیے میں ان کو فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتاب بھیجے۔ ان کے گھر جا کر کبھی کبھی کوئی موقع ایسا ہو تو ہم پڑھ کر ان کے سامنے سناوے۔ ہمارے یہاں کوئی تقریب ہو، ایسے وقت کے اندر غیبتیں، فضولیات کی بجائے ہم ان کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلاوے، نماز پر، روزے پر، صدقے پر، گھر کی تعلیم کے فضائل پر اللہ پاک کیا کیا دیں گے، یہ تمام چیزیں وجود میں لانے کی ضرورت۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ماشاءاللہ ہماری اجتماعی تعلیم ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھی ہو رہی ہے کہ بھئی 300 گھر ہے اور 600 بالغات ہے، تو ماشاءاللہ کہیں 5 جگہ، کہیں 6 جگہ، کہیں 7 جگہ ایسی ہو رہی ہے، اور ایک ایک حلقے میں 50-50 بہنیں آتی ہیں۔ اب 600 بہنیں ہیں اور 7 حلقے، اور ہر حلقے میں 50 بہنیں، تو 350 بہنیں آ رہی ہیں، لیکن 250 بہنیں باقی ہے۔ اب اس کی فکر کون کرے گا؟
ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے 100% گھروں میں تعلیم کا حلقہ بھی شروع ہو اور 100% ہماری بہنیں ہماری اجتماعی تعلیم میں شریک ہو جاوے۔ اگر ہماری یہ بہنیں جو ہفتہ والی اجتماعی تعلیم میں شرکت کرتی ہے، اگر وہ ہفتے میں یا 15 دن میں یہ طے کر کے جاوے کہ یہ 15 دن میں اپنی ایک نئی بہن کو میں لے کر آؤں گی، تو ماشاءاللہ ایک 15 دن کے اندر 350 بہنیں جمع ہوتی ہے، اب اس کی جگہ پر 700 بہنیں ہو جائے گی، اور ہمارے محلے میں 600 بالغات ہے، تو گویا کہ 100% تمام بہنیں ہماری اجتماعی تعلیم میں شریک ہو جائے گی۔ اور جب تمام بہنیں اجتماعی تعلیم میں شریک ہو گئی اور ان کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑے گی، اللہ پاک اس کے اثرات کو منتقل کریں گے۔ بہت سی بہنیں پہلی مرتبہ 3 دن میں آئی، پہلی مرتبہ اجتماعی تعلیم میں آئی، لیکن اللہ پاک نے ان کا ذہن بنا دیا۔ بہت سی بہنیں ہم کو کارگزاری ملی کہ ایک جگہ ایک عورت پہلی مرتبہ اجتماعی تعلیم میں شریک ہوئی، جب اس نے قرآن پاک میں اور حدیث کے ذریعے سے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم میں ماں باپ کے حقوق کی تمام احادیث کو اور قرآن پاک کی آیتوں کو سنی، اس نے بہت اپنے گھر جا کر ماں باپ سے معافی مانگی، بہت روئی اور اس نے کہا کہ ابا جان میرے کو معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے۔ ارے بیٹی تو اتنی کیسے بدل گئی؟ تو وہ کہنے لگی امی آج میں تعلیم کے حلقے میں گئی تھی اور میں نے ماں باپ کے فضائل کو سنا۔ بہت سی بہنوں کی زندگیاں اللہ پاک نے بدل دی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر 100% نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں، بہت سو نے روزے، بہت سو نے زکوٰۃ دینے کی اور پتہ نہیں کتنی کتنی نیتیں کرتے ہوئے اللہ کے دین کے تابعدار بن گئے۔ یہ تمام چیزیں ہماری اجتماعی تعلیم میں بہنوں کی شرکت کی برکت سے وجود میں آئی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، خود اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی فضا ہے کہ ہمارا ہر بچہ حافظ بھی ہے اور ماشاءاللہ مدرسے میں بھی جا رہا ہے، اب عالم دین بھی بنے، لیکن 100% گھروں میں مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، ہمارا تاجر بھی، ہمارا ملازم پیشہ بھی، ہمارا کھیتی باڑی کرنے والا، ہماری مزدوری کرنے، 100% تمام کی زندگیوں میں اس لائن کا جس شعبے میں کام کرتے اس شعبے کا دین آنا چاہیے۔ اس لیے اجتماعی تعلیم میں بھی ہماری تمام بہنوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہماری ماشاءاللہ 300 مکانات 600 بہنیں ہیں، لیکن اس میں سے چلہ لگی ہوئی 10-12 ہے، 10 دن لگی ہوئی 40-50 ہے، 3 دن لگی ہوئی 100 بہنیں ہیں۔ اگر ہم مجموعی تعداد اگر لیں گے تو ابھی بھی 150، 250، 200، 25%، 30% بہنوں کا وقت لگ گیا، لیکن بقیہ 70% بہنوں کا وقت نہیں لگا۔ اور جب تک اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کے راستے کی محنت میں ہم نہیں نکلیں گے، وہاں تک ایمان کی طاقت کا ملنا مشکل ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، 3 دن لگا کر آتا ہے، بہت سی بہنیں تہجد گزار ہو گئی، بہت سی بہنیں اشراق چاش اوابین کی پابند بن گئی، بہت سی بہنوں نے اپنا شرعی لباس پہننا شروع کر دیا، بہت سے گھروں کے خرافات کو 3 دن کی برکت سے ختم کر دیے۔ یہ ماشاءاللہ کارگزاریں رات دن ہمارے سامنے آتی۔ اس لیے ہماری ایک کام کرنے والوں بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری گلی میں، ہمارے آس پاس کے رہنے والے کن بہنوں کا وقت نہیں لگا، ہم اس کی فہرست بناوے، ہم ان کو یاد دہانی کراوے، ہم ان کو پیار محبت سے اس کے فضائل بتلاوے، ہم کارگزاریاں بیان کریں۔ فلاں بہن اللہ کے راستے میں گئی، اللہ پاک نے اس کے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، اور ماشاءاللہ نماز کے اور تہجد کے اور پھر زندگیوں میں جو جو دین اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، ان کی کارگزاریاں بیان کرے۔
ان پر کیا ملے گا وہ فضائل والی حدیثیں بیان کرے. اس انداز کے اندر میری محترم مائیں بہنیں اپنی محنت کو آگے بڑھانا ہے. اپنی ذاتی زندگی صحیح کرتے ہوئے پورے محلے میں احسان کی شکل میں لوگوں کے کام آتے ہوئے ان تمام لائن کی محنت کریں گے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری محنتوں کو رائے گا نہیں کرتا. خود اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیکن میری محترم مائیں بہنیں جیسے گھر کے مرد ہمارے تمام اخراجات، ہماری تمام ضروریاتیں، ہمارے بچوں کے کپڑے، اسکول کی فیس اور ان کی جتنی بھی لائن کی ضرورتیں ہیں وہ گھر کا مرد پوری کرتا ہے، ایسے دین کی لائن کی ضرورتیں بھی ہمارے مردوں کے ذریعے سے پوری ہوگی. ہم ہمارے گھر کے مردوں کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجیں. ابھی سے لے کر آپ کا اجتماع ماشاءاللہ جو طے ہوا ہے دسمبر میں، وہاں سے ہر مسجد کی جماعت جائے گی. ہماری ماں بہنیں اگر اس بات کو طے کر لے کہ نہیں میں اپنے گھر سے اللہ توفیق دے اور جیسے خنسا تو اپنے 4 بیٹوں کی تشکیل کر رہی. اگر ہمارے گھر میں 4 جوان ہیں، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، 4 کی تشکیل کرو. ورنہ کم از کم گھر پتی ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. اگر ہماری یہ 50 بہنیں آئی ہے، یہ 50 بہنیں نیت کریں کہ ہمارے گھر سے یا تو میرا شوہر یا تو میرے بھائی یا تو میرے والد یا میرا بیٹا اللہ کے راستے میں نکلیں گے. پھر یہ بہنیں اپنے اور بہنوں کی تشکیل کریں اور ان کے گھروں سے پھر وہ بہنیں اور بہنوں کی تشکیل کریں، ان کے گھر کے مرد. ایسے میری محترم مائیں بہنیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اجتماع کا معنی یہ ہے اجتماع کے پہلے کی محنت 100% اللہ کے احکامات آ جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر گھر میں زندہ ہو جاوے، ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، سنتوں والی زندگی، سادگی، پاک دامنی حیا، دعوت کی محنت کے مشورے اور اس کے لیے قربانی وجود میں آوے اور اجتماع سے گھر پتی ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. تو سب سے پہلی تشکیل تو ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے ہر گھر سے ایک آدمی کم از کم 4 مہینے جاوے. ہم ان کو سمجھاوے ہم تمہاری جدائی کو برداشت کر لیں گے، ہم تمہارے دور دراز کے سفر کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم دعاؤں کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے ہم آپ کی معاونت کریں گے. آپ دین سیکھ کر آؤ، آپ ہمیں سکھلاؤ، ہم ہماری گودوں میں پلنے والی اولادوں کو سکھلائے گی. ایک تو یہ عمومی ماحول بنا. دوسرا یہ چونکہ ہماری پرانی ماں بہنوں کا جوڑ ہے، اس کے لیے ہم تو ایک درخواست یہ بھی کریں گے کہ ہماری تشکیل مکمل ہونے کے بعد جن بہنوں کے اب تک کے 3 دن نہیں لگے وہ آج کی مجلس میں بیٹھ کر اتنا طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم جلدی سے جلد اسی ہفتے میں یا اسی 8-10 دن کے اندر ہم اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن لگائیں گے. جن بہنوں کے 3 دن لگ گئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم 10 دن لگائیں گے. جن بہنوں کے اب تک 10 دن نہیں لگے وہ انہی چھٹیوں کے اندر نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم 10 دن کی مستورات کی جماعت میں جائیں گے. جن خوش قسمت بہنوں کے 10 دن لگ گئے وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم تو چلہ لگائیں گے. اور اس سے آگے کی بات تو یہ ہے کہ جن خوش قسمت بہنوں کا چلہ لگ گیا ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بیرون کی جماعت میں جائیں گے. گزشتہ 2-4 دن پہلے کسی علاقے میں ہم لوگ گئے تھے تو ماشاءاللہ ہمارے جو بیٹھنے والے بھائی تھے ان میں سے 5 بھائیوں نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ اگر ہمارا مشورہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم بیرون جائیں گے. یہ 5 لائن کی باتیں اور اس کی تشکیلیں آج کی مجلس میں کرنا ہے اور اس کے پرچے بنا کر ہم کو بھیج دو، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اچھا بھائی ہماری یہ بھائی لوگوں کا بھی تو اپنے کرنا پڑے گا نا. تو ان میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جن کے مستورات میں 3 دن نہ لگے. 3 دن تو سب کے لگ گئے. کس کے لگ گئے 3 دن؟ اور 10 دن کس کے لگ گئے؟
اور چلا کس کا لگ گیا؟ 1 2 3 دو تو وہی ہے جو حاجی صاحب کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر مسئلہ ہو جائے. تو بھی آپ کا تھا ہو 15 میں پھر 18. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
माशाल्लाह ये कुछ बातें, एक तो ये कि हमारी काम करने वाली बहनें जिनके तालीम वगैरह तय होती है, वो अपने घर में 2-3 मरतबा जो तालीम या कराने वाली बहनें हैं और जो तालीम कराने वाली है, वो उस तालीम को 2-3 मरतबा घर से पढ़कर आवे ताकि आसान हो जावे। और दूसरा कि हमारी तमाम बहनें माशाल्लाह वक्त की पाबंदी के साथ आवे। जो वक्त हमारा तय हो गया है मशवरे से, हम तमाम ही पाबंदी के साथ आएंगे। और माशाल्लाह अपने बच्चों की तरबियत का निज़ाम, इसकी बातें तो बहुत सी मरतबा आ रही है। खास करके ये जो वेकेशन है, इन दिनों में अपने बच्चों को, स्टूडेंट को 10 दिन भेजें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो इनके बड़े भाई या वालिद के साथ 3-3 दिन लगवा लेवे। और इनको भी मस्जिदों में, तालीम के हल्के में और गश्तों में और अपने घरों में तरबियत का निज़ाम करते हुए इन स्कूल के बच्चों का वेकेशन को अच्छी तरीके से दीन के कामों में इस्तेमाल कर लेवे, ताकि अल्लाह करे आइंदा चलकर ये किसी भी शोबे में काम करेंगे तो ये दीनदार की शक्ल में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तश्कील का पर्चा जल्दी भेज दे, इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे नाम आए। अल्लाह पाक आप तमाम बहनों को खूब कबूल फरमावे और आपके और जज्बात को और आपके अंदरूनी तमाम सिफात को और आपकी कुर्बानी को अल्लाह पाक कबूल फरमावे। अब चूँकि नाम तो लिखा दिए हैं, अब उसके बाद वसूली भी हो जावे और उसका नतीजा भी निकले, उसके लिए भी हमारी तमाम बहनों से दरख्वास्त है इस लाइन की भी फिक्र करें। मसलन आपने अपने शौहर का नाम लिखाया, अपने बेटे का नाम लिखाया, अब अपने बेटों को तैयार करें, अपने शौहर को तैयार करें और मस्जिद व जमात के ज़रिए से जब मुलाकात में आवे तो आप भी थोड़ी हिम्मत दिलावे। इस अंदाज के अंदर हमारी बहनों में जिन बहनों में जितने नाम आए हैं, अल्लाह करे वो तमाम के तमाम वसूल हो जावे। और जब वसूल होकर जमातें जाएगी और जमात काम करके जब आएगी तो इसका नतीजा निकलेगा कि हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे बच्चों में दीन आगे बढ़ेगा, अल्लाह की मददें उतरेगी और उमूमी एक माहौल बनने का अल्लाह पाक इनको ज़रिया बनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा, करम का, रहम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, सहूलत का, आसानी का, इसर का मामला फरमा, तेरे अहकामात की पाबंदी नसीब फरमा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह कदम कदम पर हमारी मदद फरमा, नुसरत फरमा,
اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری بہنوں کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی فکروں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے نام لکھائے ہیں، اے اللہ ان کے نام لکھانے کو قبول فرما، بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی نیت 100% ایک ماحول دین کا بنے، اے اللہ اس کے لیے محنت، کوشش، نام لکھانا اور اس کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کرنا، ان تمام کی فکروں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما، اے اللہ نمازوں میں جان پیدا فرما، علم لدنی اور معرفت والا علم نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کی حقیقت سے مالا مال فرما، ہر وقت میں تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، پورا جان پورا مال اے اللہ تیری مرضیات پر مشورے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو قبول فرما، ہمارے اس علاقے کو قبول فرما، ہمارے شہر کو ضلع کو قبول فرما، پورے پنچ محل کو خصوصاً اور عموماً پورے گجرات اور پورے ہندوستان اور پورے عالم کے ایک ایک چپے چپے میں اے اللہ تیرے احکامات کو زندہ فرما، پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ دعوت کی محنت ہر کچے پکے مکان میں داخل فرما، اس کے لیے مشورے، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے ایک عمومی ماحول بنے، اے اللہ ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ پورے یقین کی بنیاد پر اے اللہ ہم تمام کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ ما بعد الموت کی تمام پریشانیاں اور تمام چیزوں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب فرما، قبر میں راحت کے دروازے کھول دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ جنت کا بستر بچھا دے، منکر نکیر کے سوال کو آسان کرا دے، اے اللہ پلسرات پر بجلی کی طرح گزار دے، اے اللہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، تیرا عرش کا سایہ نصیب فرما، پیارے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں عطا فرما اور جنت اور فردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما، اے اللہ تو قرآن سناوے، اے اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے آخرت کی زندگی ہماری کامیاب والی بن جاوے، اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شروع سے آپ نے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مسئلہ پہلے نکل جائے گی، مسئلہ اپنے بیڈروم کو پہنچ جاوے۔